اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اذن سے آج ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کر رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے قرآن میں مینشن کیے گئے نیگیٹو کیریکٹرز کے بارے میں تاکہ ہم اس سے اسباق حاصل کر سکیں۔ آج ہم جانیں گے قارون کے بارے میں۔ قارون کی کہانی کو اکثر تکبر، مٹیریلزم اور ناشکری کے ڈینجرز کی ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دنیا کے مال کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی یاد دہانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ناشکرے لوگ قارون کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کا غلام تھا لیکن اس وقت کی حکومت کا جاسوس تھا۔ اکثر روایات کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ مل گیا تھا۔ منافقانہ صفات اس میں پائی جاتی تھی۔ فرعون کا ٹیکس کلیکٹر تھا اور فرعون کا فیورٹ بن گیا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ قارون بہت مالدار تھا۔ ایک یونیک بات جو اس کے متعلق آتی ہے جو قرآن میں مینشنڈ ہے وہ ہے اس کی چابیاں۔ اس قدر مال اور خزانے تھے اس کے پاس کہ ان خزانوں کی صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کا ایک گروپ مقرر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ تھی کہ انہیں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کھچر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی وہ چابیاں بھاری اور بڑی تھی، تو وہ ٹریجرز کتنے بڑے تھے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنے ہارڈ ورک اور انٹیلیجنس سے ملی دولت کے سبب وہ اللہ کو بھول بیٹھا تھا، تکبر اور سرکش بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ دینے کو کہا تو اس نے انکار کیا۔ ایسے لباس بنواتا جس سے غرور اور اس کی دولت ظاہر ہوتی۔ وہ مہنگے ترین لباس پہنتا، بہت نوکر رکھتا اور جانوروں پر سواری کرتا تھا۔ قوم کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اکڑ نہیں، غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرا نہ بن۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ ان کے سمجھانے کے باوجود وہ اتراتا، فخر کرتا، احسان نہیں مانتا، فساد کرتا اور ناشکری کرتا تھا۔ قارون اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ جو وسیع مال اور دولت اسے ملی تھی اسے اللہ کی نعمت نہیں سمجھی، اسے اپنی اچیومنٹس سمجھی، اپنے آپ کو ہی اس کا پورا کریڈٹ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جتنا بھی مال ملا ہے وہ صرف اس لیے کہ میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور، دولت مند، قابل لوگ گزر چکے ہیں، اور جب وہ اپنے ریسورسز کو اللہ کی نعمتیں نہیں سمجھتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تکبر میں مبتلا ہوتے تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ مال، دولت اور رتبے سے اللہ کی رحمت نہیں خریدی جا سکتی۔ اس کے ٹھاٹ باٹ، اس کی ایلیٹ لائف سٹائل دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ اس سے امپریس ہوتے۔ اٹس بٹ نیچرل کہ وہ اسے خوش نصیب سمجھتے اور خواہش کرتے کہ جو اس کے پاس ہے کاش ان کے پاس بھی ہوتا۔ مگر جو سمجھدار لوگ تھے وہ اس کے کلچر سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ کہتے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس کا انجام یوں ہوا کہ وہ اپنے گھر سمیت زمین میں دھس گیا۔ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس کے جیسی زندگی ملے قارون کا انجام دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کے ایڈمائررز اب کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے زیادہ دولت دے اور جسے چاہے کم رزق دے۔ اچھا ہوا ہم اس جیسے نہ تھے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا، ہم بھی آج زمین میں سنک ہو جاتے۔ حدیث میں ہے کہ جو اپنا ازار تکبر سے لٹکاتا ہے اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سٹوری سے کیا لیسنز ڈیرائیو کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں ایک لمحہ رک کر ریفلیکٹ کرتے ہیں خود پر۔ ہم جب شادیوں میں، دعوتوں میں سج دھج کے جاتے ہیں، ہم کتنا اتراتے ہیں خود پر، اسپیشلی لباس پر۔ اس بات پر بعد میں ضرور غور و فکر کریں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ قارون کا کیا انجام ہوا تھا۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کسی پر، کسی کو ملی نعمتوں پر، کسی کے اچیومنٹس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں نعمت نظر آتی ہے حقیقت میں وہ سامنے والے کے لیے آزمائش ہو۔
ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں مل جائے تو میں بھی ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں گے، اس کا شکر نہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ اس لیے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس سے راضی اور مطمئن ہونا چاہیے۔ جب کوئی نصیحت کرے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اپنے غرور میں نصیحت ایکسیپٹ نہ کرنا خود کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو اس کا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے۔ جس اللہ نے نعمت دی ہے وہی اللہ ایک لمحے میں سب کچھ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تکبر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے لباس پر۔ اس کے واقعے میں اللہ کے لیے عاجزی اور شکر گزاری کی اہمیت ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی فالوورز، کوئی ایڈمائررز، کوئی سبسکرائبرز، کوئی خزانے بچانے نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اسکلفل ہو۔ اللہ ہم میں سے وہ صفات نکال دے جس کی بری مثال اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔